السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، گزشتہ رات تیز ہوا سے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف لہرا رہا تھا، جس کے نیچے بند دروازہ دکھائی دیا، جسے دنیا کی شریعت نے نہ شاید پہلی بار دیکھا۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدسات تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب شکل کی تعمیر میں ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ ہم خانہ کعبہ کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جس سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے، یہ بات کسی کے علم میں نہیں، اور اگر ہے بھی تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی خون ریزی کو دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھایا تھا، اور اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے RST 1996 میں ہوئی، جس کے نتیجے بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط بتایا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کرنے سے پہلے ایک وقت تک خانہ کعبہ میں ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی موجود رہی ہے۔ اب بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگوں کی، ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت ابھی ساتھ یعنی جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا، اور ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں صرف ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں بنی صاحبہ خاندان عثمان ابن طلحہ کو واپس کر دی تھی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے۔ ایک اور اہم بات ہے کہ خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیت اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اب بات کی جائے حیرت انگیز چیز کی تو خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کی وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ سے بنتی جا رہی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کو روکنے کے
کے لیے کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبے کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ اب بات کی جائے تزئین و آرائش کرانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی ہوا کرتی تھی۔ کئی سال تک بہت لوگوں نے اندازہ لگا رہے کہ خانہ کعبہ کے اندر سے کیسا نظر آتا۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تزئین کروائی، خانہ کعبہ میں اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کی تعداد کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہیں، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کے لیے ایک بار موقع ملتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے چاندی کے سانچے میں کیوں گھیرا گیا، یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھیرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارا گیا پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کشی کی تھی، کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حج مبارک کی توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ خیر، انسانی عمل کافی نہیں ہے، یہ شیطان حجر اسود کو عرب کی مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر میں کفار لے گئے، جہاں اس کے استی آہان وصول کیا۔ اب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ باسط کو واپس کر دیا، لیکن یہ جب واپس کیا گیا تو ٹکڑوں میں موجود تھا۔ اس کو صحیح کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھا تھا، اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس مقدس پتھر کے حصے آج بھی کہیں گم ہے۔ دوسری اہم بات جو کہی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کی شکل محراب کی نہیں، محاب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل جابیہ کے مطابق آدھا گول حصہ ہے اور اس کو حجر اسماعیل کہا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئیں، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ قریشی اتنے امیر تجارتی شہر کے ہونے کے باوجود ایک ترکھین رقم جمع کرنے میں ناکامیاب ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سے برابر کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی، اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کعبے کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ امام مسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان فرمائی کہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا، کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا اسے پھر بیت اللہ میں کیوں داخل نہیں کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم
कम पड़ गई थी। मैंने कहा, बैतुल्लाह का दरवाजा ऊंचा क्यों हुए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम में इसलिए ऊंचा किया गया ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्लाह में दाखिल करे और जिसे चाहे दाखिल होने ना दे। और अगर ये कौम नई नई मुसलमान होती और इसके दिल में इस बात का तस्लीम से इनकार ना होता तो मैं इस हतीम को यानी बैतुल्लाह में शामिल कर लेता हूं और दरवाजा जमीन के बराबर कर देता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।